نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. سن کر بہت افسوس ہوا ہمارے شاگرد رشید حافظ مولوی عرفان صاحب کے سسر صاحب کے والدہ انتقال ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کی مغفرت کاملہ فرمائے, خبر کے عذاب سے حفاظت فرمائے, درجات کو بلند فرمائے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد دنیا میں سب سے بڑا سہارا ماں باپ کا ہوتا ہے, اور ماں باپ میں بھی ماں کا جو سہارا ہوتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب سہارا ہوتا ہے. حضرات علماء بیٹھے ہیں, بچہ کتنا ہی بڑا اور بوڑھا کیوں نہ ہو جائے, لیکن اس کے سر میں اگر ماں کا سایہ ہو تو اس سے زیادہ دنیا کے اندر کوئی نہیں ہو سکتی. بنگلور میں اب جو مسجد میں میں خطبہ دے رہا ہوں, اس سے پہلے جو مسجد تھی مسجد سبحانیہ, وہاں ایک میرے دوست, نہیں بول سکتا لیکن آپ کے لیے بول رہا ہوں, میرے دوست تقریباً 75-80 سال کی عمر میں اور مجھے بہت محبت کرتے تھے. ان کو پوتا پوتی نہیں, ان کے بچے بھی ہو گئے, لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کی ماں حیات تھی, 105 سال کی عمر تقریباً ان کی ماں تھی. ایک مرتبہ مجھے فون آیا میرے دوست کے بچوں میں سے کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے دادا کی امی کا انتقال ہو گیا. آؤ حضرت, اب 80 سال ان کی اماں کا انتقال ہو گیا. آج کل کا زمانہ کیا ہے مولانا, ہمارے گھر کے بڑے جتنے بوڑھے ہوتے جاتے ہیں, آج کل کے زمانے میں نیا جنریشن ان کو کچرے کے معنی سمجھتا ہے, اس انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ یہ کچرا کب پاک ہوگا. یہ بہت عجیب بات ہے, تربیت نہ ہونے کا نتیجہ ہے. جب میں گیا خبر سن کر, کیونکہ مجھے وہ جمعے میں دودھ وغیرہ لا کر دیتے ہیں, اتنے بڑے ہو کر بھی مولانا, میں آج سے تقریباً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 10 سال پہلے کی بات, تقریباً 10 نہیں اور 12-13 سال پہلے میرے دودھوں کی حفاظت وہ کرتے تھے. میں ان کے پوتے کے مقام کا رہوں گا, لیکن مجھے ہاتھ پکڑ کر انہوں نے کہا کہ ہماری پوری جوانی چلے گی, بڑھاپا چلے گا, ہمیں کچھ بیان سے سیکھے تمہیں ہمارے حضرت سے, تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے ایک روکنا نہیں حضرت.
था, उनके दरमियान लड़ाई होती थी तो वे दूध पिला होते हैं, हजरत यहाँ खाना खाते नहीं होता। हमें जाना ज़रूरी था। अम्मा का इंतकाल हुआ, अब इनकी तो उम्र 80 साल है, उनकी अम्मा जिनका इंतकाल हुआ 105 साल है। अब आदमी बहुत उम्र होकर जब इंतकाल होता है तो उसके इंतकाल में दर्द भी नहीं होता, ये आजकल का हाल है। बोला अल्लाह की कसम खा कर देता हूँ, मैं जब मैं उस घर को गया, वो बूढ़े मियाँ कोई संभाल नहीं सक रहे, उठता रो रहे होंगे। मैयत चारपाई में रखी हुई है घर के पलंग में, माँ के कदमों के पास से, मंजर मेरे आंखों में अभी भी है। जिन्होंने माँ को समझा, जिन्होंने बाप को समझा, यकीनन उनके दिलों में माँ बाप के जाने का अब भी गम है। वरना बाज़ बच्चे तो दुनिया के अंदर ऐसे हैं जिनके लिए माँ बाप का मर जाना ईद की खुशी से कम नहीं है। मैयत को सुला कर रखे हैं, माँ के हाथों तले बूढ़े मियाँ ऐसे सर रख अम्मा अम्मा बोलकर रो रहे। लोग मैयत को देखकर नहीं रो रहे, इनको देखकर रो रहे। मैं भी रो दिया, लपट कर बहुत रोया, रोना मुझे बहुत आया। उनको समझा कर, गले में हाथ डाल कर आप ही जैसा होगे तो बच्चे क्या होंगे। इस उम्र में तो एक इंसान के लिए जिंदगी से ज़्यादा बहुत बेहतर है। बोले हजरत सब मुझे अब्बा पुकारते, दादा पुकारते, बड़े दादा, पड़पोते पोते, बड़े दादा वो कर पुकारते। मैं खुद लकड़ी टेकने के लायक होगा। ये पूरा मेरा परिवार है, 100 अफराद के करीब मुश्तमिल है। ये पूरा परिवार मेरे खाने की उतनी फिक्र नहीं करता था जितना मेरी माँ इस उम्र में भी मेरी फिक्र करती। खाया का बेटा तू, मुझे सब दादा परदादा बड़े दादा बोलते थे, नहीं कि खाया का बेटे। इतना बड़ा दादा बड़ा दादा होकर भी मेरी अम्मा इस उम्र में भी मुझे उतना ही छोटा समझती थी जितना छोटा गोद में बैठने वाला बच्चा। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। इनका चले जाना दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान। वाक़ईतन जो उनके बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनको ताज़ियत देता हूँ, सब्र की तलक़ीन करता हूँ। बार बार माँ के खबर के पास जाते रहिए। वालिद साहब हैं आपके, वालिद के खबर के पास जाते रहिए। वहाँ जाकर कुरान पढ़ो, दुआ करो, उनके वास्ते वसीले से अपनी ज़रूरतों को अल्लाह के पास पूछो। वक्तन फवक्तन घर में जब भी कोई अच्छी चीज़ पके, एक हिस्सा निकाल कर उनकी तरफ से गरीबों में तकसीम करो। मौलाना मुफ्ती ज़रबली ख़ान साहब रहमतुल्लाह अलैह के करीब में इंतकाल हुआ, उलमा जानते हैं। वो एक जगह पर लिखे हैं, दुनिया में माँ बाप को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी हलाल चीज़ों में, उन चीज़ों को बनाकर या उन चीज़ों को ख़रीद कर उनके इसाले सवाब के लिए गरीबों में तकसीम करना भी ज़्यादा सवाब का सबब है। रमज़ान आता है, चलो बा अम्मा नहीं, एक जोड़े कपड़े के पैसे बचे, ये नहीं सोचना। अब्बा के एक जोड़े कपड़े के पैसे बचे, ये नहीं सोचना। बराबर उनको जिस किस्म का कपड़ा पसंद था उस किस्म का एक जोड़ा लेकर, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, रिश्तेदारों में या गांव में जो भी गरीब है उनको दे देना। नियत कर लेना, अल्लाह इस कपड़े के पहनने और पहनाने का सवाब हमारे वालिदैन को अता फरमा।
والدین انتقال ہو کر بڑی مشکل سے مولانا 2-3 جمعے چھوٹے ہوں گے، پھر بھی میں ہفتہ یا اتوار چلا جاتا ہوں. کوئی جمعہ ایسا نہیں چھوٹا کہ میرے والدین کی خبر پر میں حاضری نہ دیا. جمعہ کے میرے معمولات میں سے ایک معمول ہے میرے والدین کی خبر پر مجھے حاضری دینا. تاغرات نے بھی ایک مرتبہ عرض کیا، آپ لوگ کچھ لوگ سنے ہوں گے، کسی جمعہ میں ہمارے ابا اور امی کے خبر پر حاضری نہیں دیا. اتفاق سے امی کی ابا کی ایک ہی خبر ہے. امی انتقال ہو کر 2.5-3 سال ہوئے، ابا کا انتقال ہوا تو اسی میں دفنا ہے. ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ کبھی کسی جمعہ نہیں گیا. 2-3 دن میں خواب میں والد صاحب آ کر بولتے کیا میاں آئے نہیں. اللہ کے فضل اور نبی کے صدقے کے بعد اس وقت ہمیں جو بھی ہیں ہمارے والدین کی محنتیں اور ان کی دعاؤں کا روز سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص ضرور پڑھ کر والد اور والدہ کو اثر ثواب کریں. آخری بات بہت ہی اہم بات ہے، والدہ کی یا والد کی جو پراپرٹی ہے، جو پیسے زیورات ہیں، علماء سے پوچھ کر برابر تقسیم بھائی بہنوں میں کر لیں. آج نمبر پر 9% لوگ اپنے ماں باپ کی پراپرٹی کی تقسیم میں بہت لاپرواہ ہیں. بابا مر کر 15-20 سال ہو گئے، بڑا بھائی کی چھوٹا بھائی کی گھر کے اندر گنیشا کا گڑگا ہے، ہلتا بھی نہیں ہدرتا بھی نہیں، دوسرے بھائیوں کو بھانا کو حصہ دیتا بھی نہیں. حرام ہے حرام ہے حرام. اچھا مولانا ہے صاف، یہاں تک کہ کپڑے وہ بھی تقسیم کرنا. سمجھ میں یہ بات، امی کے جوڑے ہیں وہ بھی تقسیم کرنا. ہمارے امی کا جمعرات کے دن رات کو انتقال ہوا. جمعرات کے دن اثر میں تدفین ہوئی. ہفتے کے دن امی کی پوری چیزیں تقسیم ہوئی. ابا کا جمعے کو انتقال ہوا. پیر کے دن ہمارے ابا کی پوری چیزیں ہمارے بھائی بہنوں میں شریعت کے مطابق تقسیم ہو رہی تھا. اسی لیے ہماری بھائی بہنوں میں اب تک پورا اتفاق. پراپرٹیاں جہاں تقسیم نہیں ہوتی وہاں دودھ اور خون کے دشمنیاں بہت خطرناک بن جاتی ہیں. بھی دین دو کہ نہ کو دین دو، تمہارے اوپر بوجھ نہیں رہنا. تمہیں امی کی کیا چیز، 1 روپیہ بھی ہے وہ تقسیم. اللہ مغفرت فرمائے. لک الحمد لک شکریہ. اللہ اللہم صلی علی سیدنا